صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلك منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کہ اس محفل مبارکہ کی غرض و غایت، اس کا تعارف اور اس کا موضوع خطیب الاسلام علامہ مولانا محمد اسلم خان نقشبندی مدظلہ نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا. جن دوستوں نے بھی اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا اور آخر کو چند روز پہلے جب میں یہاں اپنے احباب طریقت کے فنکشن میں شامل ہوا تو چند نوجوانوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس میں حاضری دوں. پہلے بھی میں اس جگہ پر حاضر ہو چکا ہوں.
تو جن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے ابھی علامہ صاحب نے، ان کی بزم، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو، ان کی بزم کو مقاصد حسنہ میں، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اہل سنہ نوجوانوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ایسا دینی شعور عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے مقامات سب انبیاء سے ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اللہ کے سب نبی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، ان میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی ذات کی دلیل بن کے آتے ہیں، ان میں کسی عیب یا نقص کا پایا جانا اور ایسی چیز کی نشاندہی ہونا، یہ قدرت الہیہ پر اعتراض آتا ہے کہ جن کو آپ نے اپنے وجود کی اور اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا، جب وہ کامل نہ ہوں گے تو آپ کے پاس قدرت کاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے اظہار فرمایا تو انبیاء کرام کے خلق اور خلق کو مکمل فرما کے انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی بھی نبی میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے، برہان ہے۔ تو جس کی دلیل کامل ہوگی وہ ذات بھی کامل ہوگی، اس کا مدلول بھی کامل ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ محدثین کا عقیدہ ہے۔ علامہ ابن بطال اس کو نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو خلق میں اور خلق میں کامل فرمایا، نہ ان کے خلق میں، تخلیق میں کوئی کمی چھوڑی ہے، اور نہ ان کے اخلاق میں، عادات میں، ان کی سیرتوں میں کوئی کمی چھوڑی ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ بہت ہموار سیرتیں ہیں ان کی، بہت حسین سیرتیں ان کی، مگر یہ امتیاز میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سارے انبیاء کرام کے پاس خلق و خلق کا کمال ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کو رب نے خلق کا شہنشاہ بنایا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خلق عظیم کی سلطنت کا والی بنا کر ہم نے آپ کو مبعوث فرما دیا۔ یہ علا کا جو استعلاء ہے اس کے اندر یہ معنی موجود ہے شہنشاہ والا، کہ یہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ علماء نے یہ بیان فرمایا، مفسرین نے بھی بیان فرمایا۔ تو ایسے اخلاق عالیہ کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا اور آپ کو ایسی صفات سے مزین فرما کے بھیجا گیا۔ آپ دلیل کامل ہیں ذات مطلق کی، اور یقیناً دلیل کامل ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو قرآن کے ساتھ دلیل کے طور پر ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ تحقیق اے اہل کتاب، تم جانتے ہو کیونکہ تم تورات میں، زبور میں، انجیل میں نشانیاں پڑھ چکے ہو، تمہارے پاس میرے نور جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایسے ہوتا ہے بات، جب اہل سنت کے جلسے ہوں تو لوگ کچھ نہ کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ میرا زیادہ آپ سے تعارف نہیں، ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، اس طرح امتیاز یہ ہوتا ہے سنیوں کا، وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو دلیل کامل ہے، سرکار
جیسے دلیل کامل ہے، برہان ہے، نور ہے، اور کتاب کے ساتھ ذکر ہو گیا کہ کتاب مبین اور نور یہ کس لیے آئے؟ یہدی بہ اللہ ہو، کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہ اللہ میں یہ جو با ہے یہ وسیلہ کی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ گویا ہدایت رب کو وہ پسند ہے جو اس کے محبوب کے ذریعے سے دی جائے، اور ذریعے نہیں۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہیں سے بھی لے لو، ہدایت ہدایت ہی ہوتی ہے، درست بات جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لے لو۔ آج کل یہ اسکولوں کے بورڈوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں سے بات اچھی ملے لے لو جی، لیکن ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ جو اچھا ہو اس سے اچھی بات لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے، قرآن کے اصول کے خلاف ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی مقولہ ہے کسی کا کہ لا تنظروا الی من قال انظروا الی ما قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، جو خود کر نہیں رہا اس کو کہنے کا بھی حق نہیں، اس لیے دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا کے بغیر جنہوں نے قرآن کے بغیر ہدایت لی اور نبی پاک کے بغیر ہدایت لی، وہ ہدایت خالص نہیں ہے، وہ ہدایت خالص نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہدی بہ اللہ ہو، ہدایت دینے والا اللہ ہے، مگر اس نے وسیلہ بنایا قرآن کو اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ کو۔ یہ ہے وسیلہ اس کا، جو ہدایت پانا چاہتا ہے قرآن سے منسلک ہو اور صاحب قرآن سے منسلک ہو جائے، یہ ہے وسیلہ۔ اب کوئی کہتا ہے جی یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بس کام اچھے کرے ٹھیک ہے۔ یہ بعض ایسے جاہل صوفی وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جاہل جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ آج کل کے ڈاکٹروں کے بھی دماغ پھرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، ایتھیسٹ ہو، یہ لفظ بولا انہوں نے، لا دین ہو، بس کام اچھے کرنے چاہیے اسے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے کام ان کے منہ پر مارتا ہوں، میں کاموں کا محتاج ہوں کہ تم مجھے کام دکھاتے پھرتے ہو، پہلے ایمان دکھاؤ۔ کام دیکھوں گا، پہلے ایمان دکھاؤ۔ جو لوگ مجھ سے متفق ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ، اور جو میری تقریر ٹیسٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں 35 سال بعد یہاں ٹیسٹ دینے نہیں آیا۔ 40 سال کی جس کی سروس ہوتی ہے وہ ٹیسٹ نہیں دیتا پھرتا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اگر سننا ہے اور ذوق کے ساتھ سننا ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ بڑے پیڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، اتنے میں تقریر ختم ہو جائے گی، ابھی تو نعت خواں رکھے ہوں گے اور 2-4 جی نعت ہی ہے نا۔ اچھا نہیں، میں نے کہا بعد میں بے شک پڑھیں، میں ایک مختصر وقت میں تقریر کروں گا پھر اجازت لے لوں گا، اس کے بعد آپ نعت خوانی جو بھی سلسلہ آپ کا ہو وہ آپ کو مبارک ہو، اور کرنا چاہیے، ساری ساری رات بیٹھنا چاہیے۔ میں بھی گزشتہ رات 2 بجے تک اٹک میں تقریر کر رہا تھا اور دن کو ختم بخاری شریف میں شرکت کی اور بھی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ اس طریقے پر میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ اس لیے آپ کہتے ہوں کہ بڑا نخرہ کرنے میں تیز ہے، فلانا یہ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی موت ہوتی ہے ایک گھر کی، اس کی تو ایک ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس تو دن میں 10 ہوتی ہے، اس لیے اس کا تقاضا اور ہوتا ہے، وہ تو سفر میں ہوتا ہے بیچارہ اور ہر وقت وہ محفل میں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا مختلف ہوتی ہے بات۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، غور کر لو اس پر۔ اہل تھوتھال، مجھے مانا نہیں آتا اس لفظ کا بھی، کہ آپ غور کرنے والے لوگ ہیں تو غور کر لیجئے گا کیا کہ ہمیں ہدایت بھی نہیں لینی حضور کے بغیر۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بخشش کہاں؟ اب یہودیوں کی بات کرتے ہو، یہودیوں کی بات کرتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تورات کو دیکھ رہے تھے حضرت فاروق اعظم، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، حدیث صحیح ہے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا کیا دیکھتے ہو اس میں؟ کہا جی تورات ہے۔ فرمایا اس میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ تورات کا نبی آج دنیا میں ظاہر ہو جائے تو محمد کے پیچھے چلے بغیر اس کی بھی بات نہیں بنے گی۔ تو رسول اللہ کی غیرت کا یہ سوال ہے کہ تم دکان کس کو ڈھونڈتے ہو جس سے سودا خریدتے ہو؟
رسول اللہ سے بڑا ہادی رب نے بنایا ہی نہیں. اب کسی اور کا منہ دیکھیں تو کس لیے دیکھیں؟ ان کو حق یقین کریں گے مگر بات وہ مانیں گے رب کی بھی جو رسول کے منہ سے نکلی. دیکھو اللہ کی باتیں ہیں ساری، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، مگر سچ ہونے کے باوجود ہمارے لیے ضابطۂ حیات نہیں ہے. آج ہم پہ نافذ نہیں ہے. اللہ کے وہ حکم ہی ہم پر نافذ ہوتے ہیں جو رسول کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. ہم ان کو حق یقین کرتے ہیں. کس لیے؟ جو حضور نے فرمایا ان میں بھی جو سچی وہی ہے اس کا یقین کر لو، لیکن یقین کے باوجود وہ تمہارے لیے قانون نہیں. قانون وہ ہے جو محمد کی زبان سے. اب آپ کو سمجھ آئی امت محمدیہ؟ آپ خیر امت ہو کر اتنی گری ہوئی باتیں کریں. خیر امت اس لیے ہے کہ خیر الرسول کی امت ہے. تو یہ گری ہوئی باتیں کرو گے جی یہودی بھی بخشے جائیں گے، ان کو اجر ملے گا، تو پھر مسلمانوں نے کیا فائدہ ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے مسلمانوں نے کی جب سب طریقے صرف کرنا چاہیے، بس کام ٹھیک کرنے چاہیے، ایمان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. قرآن پڑھ رہا ہوں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں ابھی بھی آپ نے نہیں کہا، یہ دو چار بندے میری رعایت کرتے ہیں، میرے واقف ہیں، باقی تو تھال والے بول ہی نہیں رہے. بھائی زور سے کہو سبحان اللہ. اور تو کچھ نہیں کہہ رہے نا آپ سے. ایک ہی جی خام خواہ زور دیتی جا رہے نہیں کہندے اسی. آپ کا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، عوام کا رد عمل ایسا بھی ہوتا. اللہ کہہ والوں ساڑھے تو میں آکھے اللہ تسی نہ یہ بچوں جو کو بچت دے دو وہ کٹ لو اپنے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ہم تو جو ٹائم ہے وہ سکے وہ نہ وہ دھوپے تے بو، ہم تو وہ بات کریں گے جس کے لیے بلائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر مسلمان ہیں تعاون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. لیکن مسئلہ اسلام کا بتا دیا. من یبتغی غیر الاسلام دینا، سوائے اسلام کے جس نے کسی اور دین کو ضابطۂ حیات مانا اور اس کے ذریعے چاہا کہ میں رب کا قرب پالوں، لن یقبل منہ، اس کا وہ طریقہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا. یہ تجربہ کرنا مسئلہ. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ تباہ و برباد ہوگا. آخرت میں عزت اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہو. موقوف ہے، ہدایت موقوف ہے. اہل میرپور ہدایت موقوف ہے. ہدایت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ٹوٹلی طور پر ہم محمد مصطفیٰ کے ہو جائیں اور ان کے ہو کر ہم توحید کی معرفت حاصل کریں. یہ ہے طریقہ اسلامی، یہ ہے طریقہ اسلامی. اور جو ان کے بغیر رب کا ہونا چاہے، ان کے بغیر ہونا چاہے، اللہ پاک اپنی معرفت دیتا ہی نہیں ایسے بندے کو نہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا خود جانتا ہے کہ میرے رسولوں کی شان کتنی اہم ہے. ایک تو انہیں مقرر کروں اپنی ملاقات پر، اپنی معرفت پر، دوسرا اور بھی دروازے رکھوں گی، اس سے بھی ملوں گا، اس سے بھی ملوں گا، اس سے بھی ملوں گا، اس سے بھی ملوں گا. اس سے شان رسولوں کی خود گھٹے گی. اور رب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جنہیں نمائندہ بنا کے بھیجا جائے ان کی شان کم نہیں کی جاتی. اب رب کو کوئی معاذ اللہ سکھائے گا یہ بات؟ رب جس نے سارے جہان کو عقلیں دی ہیں اس سے زیادہ کون جانے گا کہ اور راستہ میں نے رکھنا ہی نہیں، میں نے ملنا ہے جس سے محمد عربی کی نسبت سے ملنا ہے. کیا بات ہے، زور سے کہو سبحان اللہ. بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر. انسان کوئی بن سکا انسان تیرے بغیر. آپ کے بغیر کہاں سبق ملائے؟ تو ہدایت موقوف کر دی کہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو. یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے فارسی زبان میں، لیکن وہ بھی کہ دی ہما اوست بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست. سارا دین یہ ہے
کہ مومن کی ہمت یہ ہونی چاہیے کہ میں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاؤں. یہی دین ہے سارا. دین ہماؤس، کیونکہ آپ ہی دین ہے سارا. دین وہ ہیں، دین ان کا ہے اور وہ دین ہے. اور ہماری ہمت یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں. جب ان تک پہنچ جائیں گے وہ ہمیں خدا تک واصل کر دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے. کیوں کہ وہ خود ملے ہیں. وہ خود اور کوئی ایسا ہے جو ملا ہو؟ تو گائیڈ پورا تو وہی ہوتا ہے نا جس کو پورے جزیے کی خبر ہو، خود جانتا ہو، تاریخ جانتا ہو، پہلے دیکھا ہوا ہو. کسی بھی جگہ پہ وہ لوگوں کو سمجھاتا پھرتا ہو، کہے بھائی سمجھاتے پھرتے ہو، خود کو دیکھا ہے اس کو؟ تو کہتا میں تو اس کی ایٹیٹ سے واقف ہوں، گائیڈ بنا ہی اس لیے ہوں. میں بتاؤں گا لوگوں کو تو تبھی بتاؤں گا جب اس کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں. تو رب کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کے بھیجا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تو رب کی طرف بھیجے جانے والوں کو کچھ کو علم دیا، لیکن علم الیقین. کسی کو دیا عین الیقین اور کسی کو دیا حق الیقین. حق الیقین ذات مطلق کا اگر کسی ہستی کو نصیب ہے اور یقیناً ہے تو وہ میرے اور تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہے، کہ جنہوں نے سنا کے نہیں، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کی عین ذات کا مشاہدہ کر کے امت کو حضور کا بتایا. زور سے کہو. سمجھ آ رہی آپ کو؟ جی جی. تھال والوں کو بھی آ رہی؟ جی جی. کہ جتنے نعرے رات بلند میں دیکھتا ہوں یہ اور دوست ہیں میرے. ابھی بھی جس نے نعرہ لگایا یہ بچہ برطانیہ سے آیا. مقامی لوگ زیادہ ٹھنڈے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں. اس طرف سے جو نعرہ آیا نا یہ بھی ہمارا ڈنڈلی کا نعرہ ہے، اور یہ ادھر سے جو پیچھے سے آیا ہے یہ بھی نعرہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہے، لیکن بکی سے نہیں آیا، ڈنڈلی سے آیا. ساتھ آنے کا یہ مطلب. ابھی میں نے دیکھنا میں تتال والے کڑے انہوں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے میں نے نعرہ مارنا ہے. کتوں کا بندہ نعرہ مارنا؟ تو یہ بالکل ٹھنڈے جناب. ٹھیک ہے جی، انہوں کوئی ہوگا کہ سانو تے ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک وہ مجمع جو مقامی ہے وہ نعرے کا جواب بھی نہیں دے رہا. میں دیکھ رہا ہوں، آپ میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک بندے پر نظر ہے اس وقت میری. پوری طرح جائزہ لے رہا ہوں کون بندہ نعرے کا جواب دے رہا ہے. جی نہیں، نعرہ تو واقعی شرم والی بات ہے، یا اس سے شرمانا چاہیے اور شرم لانا چاہیے کسی تھیٹر میں جا کے. زور سے یہ ضروری ہے میرے لیے. میں کھڑکا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے مجھے، کیونکہ فیول بھرنا ہوتا ہے نا، تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ٹینکی بھی ایسے ہلا کے دیکھتے ہیں پوری بریوی کے لیے. تو ہلا جلا کے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کیسے اثرات ہو رہے ہیں، ورنہ آپ ہمارا ہی امتحان کر رہے ہیں ہمیں بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پیپر دینے نہیں آئے، آپ کو اپنے آقا کی تعریف سنائے ہیں اور آپ کو اس میں شریک کرنے آئے. کوئی ٹیسٹ نہیں دینا، اور کوئی حرامی تو ٹیسٹ ہمارا لے بھی نہیں سکتا، صرف حلالیوں کو حق ہے وہ لے سکتے. اللہ اکبر کبیرہ، زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب جناب جو دکھانے آئے راستہ کس کا؟ رب کا. سوال آیا، تم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ ہم نے دیکھا. کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض کو دیکھا، آسمانوں کے عالم دیکھے، زمینوں کے عالم دیکھے، ہم نے سارا جہان دیکھا، ہم نے ملائکہ سے ملاقات کر. اور کہا رب کی بھی تو بتاؤ، وہ اکیلے حضور ہیں. انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اکیلے حضور ہیں جو یہ فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم واتقاکم. میں ہی اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور میں ہی اللہ کے تقوی کا حق ادا کرتا ہوں.
بخاری شریف کے حدیث کے لفظ ہے. چونکہ ٹیسٹ نہیں دے رہا اس لیے کچے مولویوں کی طرح صفحہ سطر نہیں بتاتا پھرتا بغیر پوچھے. یہ خام خواہ کی تاکید ہوتی ہے جی. صفحہ اٹھتے صفحہ تھلے اٹھتے بٹوین لکھے جی میں نستور لکھے میں وہ ایڈا وقت کے لوں پیے آن دے تو جیڑی بڑا ہوں دی انجھے ویخ دی گوڑ نہ جائے تے کال ہو گئے ایویں کوئی چکر کھاندہ پھرنا جی اٹھے اٹھتے ویکھو تے تھلے ویکھو کدھرے نہیں دیکھو بس کنا نال سنو اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب ہے بورڈ ہے بورڈ لگا ہوا اوپر بورڈ لگا ہے امام بخاری نے. یہ میری حدیث نہیں ہے حدیث کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پوری کائنات میں جیسے رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو جانتے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں جانتا. یہ معرفت کی بھی بات نہیں ہے. لوگوں کو معرفت ہے وہ ہوتی ہے پہچان. علم ہوتا ہے جاننا جاننا. پوری سائنس جانتے ہیں آپ. اعلمکم کا لفظ بول رہے ہیں آپ. اعلم میں ہوں اور عالم ہوں تو اخشا بھی ہوں. اخشا کیونکہ اخشا پھر وہ ہوتا ہے اخشا ہوتا ہے. کیوں کہ جو عالم اخشا نہ ہو وہ عالم ہوتا ہی نہیں. وہ نہیں عالم ہو سکتا جو اخشا نہ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا میں عالم ہوں اسی لیے اخشا بھی ہوں. کیوں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جب آپ جانتے زیادہ ہیں تو آپ ڈرتے بھی زیادہ ہیں کیونکہ جو اسے جانے گا ذات مطلق کو وہ اتنا ہی زیادہ عاجزی میں آتا جائے گا. اس نے درجہ حبیب کا بھی دیا ہو یہ تقوی اختیار کریں گے. یہی اصول ہے. اللہ کے ہاں اس قسم کی کنسیشن نہیں ملتی کہ جو زیادہ جانتا ہو وہ زیادہ بے خوف ہوتا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. اللہ اکبر. من خشی الرحمن بالغیب فہو ولی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں. فرمایا جو غیب کہ عقیدہ غیب توحید کا رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ڈرتا ہے رب سے اسی کو ولی کہتے ہیں. اسی کو عالم کہتے ہیں. اسی کو عالم کہتے ہیں. انما یخشی اللہ کی اطاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ میں فرماتے ہیں جو زیادہ ڈرتا ہے اپنے رب سے غائبانہ بھی ڈرتا ہے. اپنا عقیدہ ہے اس کا جس عقیدہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے مطابق اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوتا ہے. اور جو نہیں ڈرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں نے تو کڑی شریف میں ڈگری لی ہے جی. کڑی شریف یونیورسٹی میں ڈگری لی ہے بلکہ پڑھاتا بھی ہوں وہاں. میں نے کہا آپ عالم نہیں ہیں آپ گستاخ ہیں گستاخوں کے ساتھی ہیں اس لیے آپ عالم نہیں ہیں. وہ کہتے میرے پاس ڈگری ہے. میں کہتا ڈگری کے باوجود آپ عالم نہیں ہیں. ڈگری کو حضور عالم جن کو حضور نے پڑھایا کوئی ڈگری نہیں تھی. وہ ڈگری نکلی بعد میں انگریزوں نے نکالی. ان کے یہاں سند ہوتی تھی ڈگری وگری نہیں ہوتی تھی. اور سند بھی کب پہلے درجے میں تو سند بھی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سند کیا کر لی جب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کہیں نہیں سمجھ آئی آپ کو. کہتے جی یہ بڑے جاہل مولوی ہیں یہ بڑے جاہل مولوی ہیں ان کو کیا پتا ڈگری ہے کوئی نہیں. ہماری ڈگری ہم مانتے نہیں اپنی ہے کوئی نہیں. میں نے کہا حدیث سنائیں گے ہم. سرکار نے فرمایا لا یکون الرجل عالما. بندہ عالم نہیں ہوتا. کون؟ تب تک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے سے اوپر والا جو ہے من فوقہ جو اس سے اوپر ہے جب تک اس کا حسد نہ چھوڑے تب تک عالم نہیں بنتا. اور لا یحقر من دونہ جو اس کے نیچے ہے اس کی حقارت کرنا نہ چھوڑے. جب تک اس سے کم علم والا جو ہے اس کو حقیر جاننا نہ چھوڑے تب تک بھی عالم نہیں. اور لا یبتغی بعلمہ ثمنا جو میرے دین سے پیسے کمانے کی فکر کرے وہ بھی عالم نہیں اگرچہ کتنی بڑی ڈگری لگے. یہ حضور کا فرمان. اب علم تو حضور کا ہے
حضور کس عالم کو مان رہے ہیں اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر دما ہے، لالچی ہے، پیسے کا لالچ کرتا پھرتا ہے، پچ 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 ہر بندے کے سامنے، ایسے مولوی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جی، مولوی بھی ہوں گے جی، خوشامد ہر وقت خوشامد، بس فاسقوں کی بھی خوشامد کرتے ہیں، بد مذہبوں کی بھی خوشامد، بد عقیدوں کی بھی خوشامد، فاسقوں کی خوشامد. بیچاروں کے دانت ہی نکل گئے ہیں باہر ہر ایک اسے کر کر. تو ڈگری سے عالم بننا ہوتا تو یہ سارے عالم ہوتے ہیں، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ اپنے سے بڑے رتبے والے کا حسد نہیں چھوڑتا تو عالم نہیں، چاہے ڈگری ہے اس کے پاس. اپنے سے کم والے کی حقارت نہیں چھوڑتا، اس کو حقیر جانے کہ یہ حقیر ہے میں بڑا ہوں، تب بھی عالم نہیں. اور جب تک یہ اپنے علم سے محض دولت کا حصول کا جلب منفعت کا ذریعہ نہیں چھوڑتا، یعنی علم کو یہ بنا رکھا ہے، تو تب بھی یہ عالم نہیں. اور ایک حدیث پاک دیگر میں فرمایا جو تمام علم کی تبلیغ کو روکے اور جو خوف میں تبلیغ دین کو چھوڑے، خوف اور تما جس کے دل میں بھی ہو، فرمایا وہ نبی کے دین کا عالم نہیں ہو. ان دونوں چیزوں سے آزاد ہونا، تما نہ رکھے، خوف نہ رکھے خدا کے بغیر کسی، خوف اللہ کے بغیر کسی کا خوف نہیں رکھے گا، پھر وہ عالم. اب آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کی ڈگری کیا ہے؟ حضور کے عالم کون ہیں؟ حضور کے عالم فاروق اعظم ہے. زور سے کہو اللہ کے عالم حضور ہے، بلکہ عالم ہے، اور حضور کے عالم فاروق اعظم، حضور کے عالم مولا علی شیر خدا ہیں، حضور کے عالم سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضور کے عالم سیدنا عثمان غنی ہیں، حضور کے عالم ابی ابن کعب ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو درداء ہیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. یہ حضور کے عالم ہیں، نہ کبھی تما نہ کبھی خوف. اس لیے بے جا خوشامد کی ضرورت ہی نہیں. تو دما اور خوف انبیاء میں بھی نہیں ہوتا، بنیادی طور پر خدا کی طرف سے وہ مبلغ ہیں نا، ان میں نہیں ہوتا. اور اس پر بڑی پیاری بات ایک سیرت النبی والوں نے لکھی ہے، وہ بھی سن لیں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا نہیں، تما اور خوف نہیں ڈالتا. دوسری یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی بات آ سکتی ہو تو اس کا توڑ یہ ہے کہ ان کی تربیت ہی ابتدا سے ایسی کروائی جاتی ہے کہ سب نبیوں سے بکریاں چروا ڈالی. یہ سیرت النبی میں لکھا ہے، سب نبیوں کو بکریاں چرانے کا حکم فرمایا. حضور فرمایا جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے بکریاں چرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا، کہو نا سبحان اللہ. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سال تک، کتنے سال؟ 12 سال. اب بکریوں سے لوگ گھبراتے، کہتے دادا جی چراتے تھے. تو میں نے کہا اس میں تم ہماری کیا چھوٹے بنتے ہو؟ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا کام ہے. اس میں گھبرانے کیا بات ہے؟ اس میں کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے؟ نفرت بندہ اس بات میں کرے کہ جب ہٹا کٹا ہو اور مانگتا پھرتا ہو، وہ نفرت والی بات ہے. اپنے محنت سے کمائی کرنی اور پھر بھی وہ کون کہ آجڑی بن جانا، راعی بننا. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس سے رب نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صاحب سیرت ابن حشام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی تربیت بطور چرواہا کے، آجڑی کے، راعی کے طور پر کی جاتی ہے، دو باتیں اس کے اندر نہیں ہوتی. ایک تو وہ تما نہیں کرے گا، کیوں؟ لمبا چوڑا تیاری کوئی نہیں، لمبی چوڑی تیاری کوئی نہیں تو بکری پھدی چڑھا کے پی چڑھے. لمبا چوڑا نہیں دسترخوان لاؤ جی، اتھو ایک کٹورا لے آؤ جی، ہوں اے دھرو جی، ہوں اتنے نیپکن بنو جی، ہے جی، تو ہوں اے کھاؤ جی، ہوں وہ کھاؤ جی. نہیں تو بکری پھدی چو لئی پی لئی، ٹھیک ہے جی. تو بچوں کدی 6 مہینے بیچ چڑیا تو کپڑے بنا لے، ٹھیک ہے جی. 6 مہینے لے لا بیچیا کپڑے بنا لے. اور خوف فرمایا خوف ہو تو کس طرح وہ چرواہا بنے گا؟ کیوں کہ اس کو تو پتا ہے کہ ہر وقت ایک اس نے
ڈانگ پکڑی ہوئی ہے اور کسی کے پاس ایک جو ہے وہ اس کے اوپر چھوی لگی ہوگی تو خطرہ کیا ہے کہ یہاں سے بھی بھیڑی آ سکتا ہے، وہاں سے بھی آ سکتا ہے. اندر خوف ہو تو ان کو لے کر جانوروں کو وہ پہاڑی میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. وہ میرا بے خوف ہوتا ہے، جو چیز آئی دیکھ لو آگے جی. فرمایا یہ دو وصف پیدا ہوتے ہیں رائی میں، وہ خوف بھی نہیں کرتا، طمع بھی نہیں کرتا. اس لیے رب نے سارے انبیاء سے پہلے بکریاں چروائی کہ کل نو میرے مسئلے کر لیجئے. بیڑیے کا اگر خوف ہو گیا بجال آئے گا تو مسئلہ رکے گا. تکڑا بندہ جی کچھ کیا کرے گا؟ فرمایا نا، یہ تو خوف ہی نکال دے، تربیت ہی ہو رہی. ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام میری چرائی بکریاں، قرآن ذکر کرتا ہے. تو لالچ وہاں بھی نہیں تھی. ایک مولوی مجھے کہنے لگا لالچ تھا کیا؟ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بیٹی کا رشتہ دوں گا تمہیں، بیٹی کا رشتہ دوں گا. میں کہا موسیٰ علیہ السلام کو رشتوں کی کیا کمی تھی؟ سب سے خوبصورت جوان تھے، قبیلے کی آنکھ کا تارا تھے، ان کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتوں کی کمی نہیں تھی. وہ نبوت کی خوشبو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے جبل قاسیون کی طرف گئے. یہ تو حضرت نے فرمایا اگر تم میری خدمت کرے نا میں تمہیں بیٹا بنا لوں گا، داماد بناؤں گا تمہیں. اور احدبنا طیہاتین، دو میری بیٹیاں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا رشتہ دے دوں گا. تعین نہیں کیا. کیوں؟ تعین نہیں کرنا. اگر کسی گھر میں آنا جانا ہو تو تعین نہیں کرو کہ کس کا رشتہ دوں گا. کیوں کہ اس سے میلان ہوتا ہے، نبیوں کے نہیں ہوتا، لیکن اس میں درس ہے امتوں کے لیے. تو منگنی کرو اگر بیٹی کی تو پہلے سے تعین ہو جائے یہ بچی ہے یہ بچہ ہے، پھر ان کا آنا جانا بھی ہو جائے، ٹھیک نہیں ہوگا. احدبنا طیہاتین، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دوں گا تمہیں. الان تاج علی سمانیہ حجج 9 سال تک اور 8 سال تک اگر تم میری خدمت کر دو تو رشتہ بھی دوں گا تمہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، تربیت ہو رہی تھی، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، میں تو اتنے سال کہتا ہوں، سماریہ حجج کہتا ہوں، اور اگر تو 10 سال خود پورے کر دے تو تیری مرضی. دیکھو بات کیا کر سٹائل ہے. میں 18 سالہ دی گل کر لگی تو 10 پورے کر دے تو ٹھیک ہے. یار جویں کہ 2 سال بکریاں چکانا کام ہی کوئی نہیں. آج کل دے منڈے تھے اتنے بچ جناب او بارسلونے تو بھی اگاں پڑ جاتے ہیں. 2 سال کون انتظار کرتا ہے جی؟ ایتے نہیں تھے ابا کوٹھا بھیجتے سانو اپنا دیا. 10 سال میرا رشتے کے پیچھے. اور جو بچے یورپ کے ہوا کھائے ہوئے تو 10 سال میں 10 رشتے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ نبیوں کی بات ہے، نبیوں کی بات ہے. یہاں مقصرہ، یہاں غیر مصافحین، یہاں شہوت رانی مقصد ہی نہیں، یہاں نکاح کا مقصد ایمان کی حفاظت ہے. عزت اپنی بھی رکھنا اور جس کے ساتھ نکاح ہونا اس کو اور اس کے قبیلے کو بھی عزت دینا. یہ ہے دیکھو، یہ انداز ہے نبیوں کا. یہ ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم. بولو نا، شبانی سے کلیمی. بکریاں دے اجڑے پچھو نکلے کلیم بن جانا 2 قدمہ تے لب جانا ہے. پر جے پڑھانا رہا کوئی شعیب جا ملے. معلوم ہے بکریاں ایک کلیمی واسطے تیار کیتا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. پیر صاحب مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، یہ چنگے پیر صاحب ہیں.
تم کدھر ہو، تم ادھر ہو، تم کیوں ہو، تم وہ ہو، یہی تو صبر پیدا کرنا ہو۔ اس کو چوکھا دلیر بنانا ہو، سوٹی سے چھیڑتی ہے اس کا، چھیڑتے کہ نہیں چھیڑتے؟ سوٹی سے اس کو ضدی بناتے، کیوں کہ پیڑے تکڑا رہے، نفس میں کنٹرول ہی نہیں ہوگا۔ آج کل تو پیر مرید بنا لے گا تو گویا اس نے قبلہ اپنا بنا لیا ہے، پیر صاحب بیچارے آگے ٹی سی کرتے پھرتے رہے، خواجہ صاحب، فلانے صاحب، ٹکانے صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، وہ اڑے ہوئے اس مسئلے پر۔ ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہوتا، ابا ابا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ چاہے زمانے میں جتنا بھی کوئی ایسا پھیل جائے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو منصب ہے، وہ منصب رہے گا، اور شیخ شیخ ہے۔ شیخ کیا ہے؟ اے مولوی صاحب، اور داڑھی والے مولوی صاحب، حضور ادھر دیکھو میری طرف، کیا کدھر دیکھ رہے ہو؟ ایسے کیا ہے؟ میں ایسے دیکھوں آپ کو چھوڑ کر ادھر دیکھوں، تقریر کروں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ شیخ شیخ ہوتا ہے، مجلس کے کوئی آداب بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، میں بھی پھر ایسے تقریر کروں گا۔ إِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ میں جتنی دیر بات کر رہا ہوں آپ بھی پابند ہیں، سٹریٹ بالکل ایسے دیکھیں گے۔ إِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، 10 سال پورے کر دو۔ انہوں نے کہا جی 10 کیا 12 پورے کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے حوصلہ نہیں ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ، ہم بے حوصلہ تو آپ اجازت دو گے تو جائیں گے، اب تو آپ کی اجازت ہوگی تو جائیں گے، جب تک اجازت نہیں ہوگی آپ کے قدموں میں ہی رہیں گے۔ یہ بات ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی، آپ کو بھی خوف و طمع، آپ فرماتے ہیں خوف و طمع ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر منزل ہے کہ کسی کو ریوڑ دیا جائے اور پہاڑوں پہ چھوڑ دیے جاؤ۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا جب فتنوں کی بارش ہوگی نا تو دین بچے گا ہی ان کا، جو شہروں میں آپ بسیں گے نا وہ تو فتنہ ان کے گھر میں اتر جائے گا۔ اپنا دین بچا ہی وہ سکیں گے کہ جو پہاڑوں کی کھوہ میں چلے جائیں گے اور وہاں بکریاں لے کر اپنا گزر بسر کریں گے اور اللہ کی نماز پڑھیں گے اور اس کی یاد کریں گے۔ حدیث صحیح میں یہ آتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، اس زمانے پر بھی صادق آتی ہے۔ کتنے فتنے پیدا ہو گئے ان معلومات سے، انفارمیشن سے، جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی آپ کے سامنے سبحان اللہ۔ خام خواہ آ رہا ہے، ایک چیز لا رہا ہے دوسری سامنے آ رہی، اور خام خواہ کا علم، بے طلب علم اور آوارہ علم، میں اس کو کہتا ہوں آوارہ علم۔ کیا مطلب؟ جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خام خواہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، نصرانی کیا کہتے ہیں، فلانے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو تب پڑھو جب پہلے پڑھو گے ہمارے حضور کیا فرماتے ہیں۔ اپنا پڑھا ہوا ہی کچھ نہیں ہو، دوسروں پر زور دے رہے ہو، جی وہ کیا کہتا ہے تو فلانا کیا کہتا ہے، ڈمکانا کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا پہلے کم از کم اپنے گھر کی تو خبر لو کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، پھر آگے چلو کہ دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں۔ علم کا پختہ ہو جائے، اپنا دین سیکھ جائے، پھر وہ سارے جہان کی پڑھے۔ کیوں؟ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہر چیز کا توڑ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور جس کے اندر سب بیماریوں کا توڑ آ جائے وہ کسی بھی ماحول میں جا سکتا ہے، اس پر بیماری اثر نہیں کرتی۔ جو کمزور قوت مدافعت کا آدمی ہو اس کو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ وہاں تمہیں ایسے جراثیم لگ جائیں گے، ادھر نہیں جانا۔ اسی طرح یہ آوارہ علم اگر ٹکر گیا تو یہ بھی بیڑا غرق کرے گا۔ لوگ ان کو یہ مذہب ہے، ان کو یہ مذہب ہے۔ آج کتنے مذاہب آئیں گے؟ ایک مذہب بولتا ہے حضور دیکھ ہی نہیں پائے رب کو۔ کیوں؟ رب کی تو صورت ہی نہیں ہے، رب کا تو تعین ہی نہیں ہے، رب کا جسم ہی نہیں ہے۔ تو جب تعین ہی نہیں، کسی کا تعین نہ ہو تو دیکھے کوئی کہاں سے، فکس ہی نہ ہو۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ دیکھ رہے ہیں، تعین ہی کوئی نہ ہو تو نگاہ کدھر کرو گے جی؟ تعین سے تو بندے دیکھے جاتے ہیں، تعین سے کسی شے کا فکس ہو جائے نا تو بندہ دیکھ سکتا، فکس ہی نہ ہو تو کدھر دیکھو گے؟ ان کو اس سوال نے کھا لیا، وہ فرقہ ہے پورا پاکستان میں بھی ہے، بے شمار یہ کالے جھنڈے لگائے پھرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ 4 ٹی وی ہیں ان کے، ان پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کوئی فکس نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی
یہی تو بات ہے فتح کی. اور تعین کے ساتھ جو دیکھے کمال کیا ہے وہ تو سارا جہان دیکھتا ہے. اس واقعہ کو معراج کہتے ہی اس لیے ہے کہ ذات بے تعین ہے، پر اس بے تعین کو بھی محمد کی آنکھ نے دیکھ لیا، تبھی تو معراج بنا. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نے یہ پہاڑ دیکھ لیا ہے، تو نے کہا دیکھ لینا تھا نا، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. کیوں کہ تھوڑی دیر نظر نہ آیا تو اچھا لگے گا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ستون نظر آتا ہے، انہوں نے کہا جی اکھا میٹو تو ٹھرو، انہیں اتھے پیادے پڑھوں بغیر تکے بھی نظر آئے گا. یہ ہے کیوں کہ ایک جسم رکھتا ہے، وہ ابھی خود ہی بتائے گا آپ کو. تو پھر معراج کیسی؟ معراج تب ہے کہ اگلی ذات بے تعین ہے، بے صورت ہے، شکل جسم نہیں رکھتی. جو لفظ آتے ہیں وجہ اللہ، ید اللہ، اور یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ید اللہ فوق ایدیہم، اس سب کے ساتھ علماء فرماتے ہیں جیسی اس کی شان کے مطابق ہے ویسا. یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہاتھ ہے جسم والا، نہ یہ کوئی نہیں کہتا، نہ کبھی تصور کرنا اس بات کا. کیوں؟ ذات مطلق محدود نہیں ہے. ایسا جسم رکھتا ہو تو محدود ہو جائے گا، محدود ہوگا. وہ حد سے پاک ہے، وہ قید سے پاک ہے، وہ تعین سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ رنگ سے پاک ہے، وہ صورت سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے، وہ نظیر سے پاک ہے، وہ تنزیر سے بھی پاک ہے. وہ اتنا پاک ہے کہ سبوح القدوس. ایسے کو کون دیکھے؟ جو ایسے کو دیکھے وہی پھر محمد عربی، ایسے کو دیکھے اسی کا دیکھنا معراج کہنا ہے. جسم والے کو دیکھو کس لیے معراج کہلائے؟ جسم والوں کو تو ساری دنیا دیکھتی ہے. اس لیے تو اس واقعہ کی دھوم ہے، اس لیے اس پر جلسے ہوتے ہیں. اگر رب ایسے ہی بیٹھا ہوتا جیسے بابیوں نے بنایا جی عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش چین چین بھی کرتا ہے. یہ ہے اذا الحق. اور یک روزی کے مسئلے اسماعیل دہلوی نے لکھے، وہ چی چی بھی کرتا ہے. کیوں چی چی کرتا ہے؟ چی چی تو تب کرے گا جب کوئی 5-6 من کی چیز ہو اور کیپیسٹی جس چیز کی تھوڑی ہو اس پر اس کے لا کر رکھ دو گے تو وہ چی چی کرے گا. پھر تو رب کا شکل بتا رہے ہو، یہ تم تو ہدی ہو. تبھی تو ہمارے علماء نے تم پہ فتاوی دیے. کیوں کہ تم کو کچھ آتا نہیں ہے. کس نے تم لوگوں کو عالم بنایا؟ ذات مطلق کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو سرکار نے نہیں فرمائی. کون ہے اس کی ذات کا کھوجی کہ جو حضور کے بتائے بغیر کوئی اس کا نشان بتائے؟ اس بے نشان کے نشان بتانے کا ایک کا منصب ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. وہی بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے. فرماتے رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں. میرا رب بڑا خوبصورت ہے اور میں نے رب کو اچھی طرح دیکھا ہے. اور یہ حدیثوں میں آیا. ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. کوئی بھی دیکھنا پوچھنا چاہے سننا چاہے ہم کتابوں سے اس کو دکھا سکتے ہیں. آپ نے فرما دی. مسئلے اس پر بہت ہے، قول بہت ہے. بخاری شریف میں قولوں کا پورا ایک جلوس ہے. وہاں ایک عالم کہتا ہے نہیں جبریل امین کو دیکھا ہے آپ نے سدرہ کے قریب. یہ بھی بخاری میں لکھا. لیکن ہم وہاں قول پیش کرنے نہیں آتے آپ کے سامنے. جتنے بھی قول ہوں آپ کو قول کھڑکاتے پھریں آپ کے سامنے. قول نہیں، ہم وہ صرف جگ آپ کو بتاتے ہیں بڑا، یا بڑا چشمہ بتاتے ہیں جس سے آپ نے پینا ہے اور جس نے اپنی پیاس مٹانی ہے اس نے اس کو منہ لگانا ہے. ایسے ہی خالی قول 18-20 بھی دے دے تو اس کا فائدہ کیا؟ کھڑکانے کے لیے فلانے کا قول ہے فلانے قول ہے. قول نہیں سناتے، ہم فیصلہ سناتے ہیں. جو مذہب مختار ہو اس کو بیان کرتے ہیں، جو علماء نے پسند کیا. اور کن علماء نے پسند کیا؟ جیسے ہمارے حضور غوث الثقلین ہیں، وغیث القونین ہیں، شہنشاہ بغداد ہے، امام ربانی مجدد الفسانی ہے، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عطائے رسول فی الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے.
اور میرے امام پیشوا اور آقا امام احمد رضا بریلوی قدموں کی خاک. زور سے کہو اور وہی بات کہیں گے جو 1400 سال سے ہر صدی میں اجلہ و اکابر علماء نے کہی ہے. نئی بات نہیں کریں. کیوں؟ یہ واقعہ پرانا ہے, باتیں نہیں بنائیں گے. بعض مولوی کہتے ہیں میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو کسی نے نہیں کہی. میں کہوں اپنی کوڑ ہی رکھی, تو کتوں آندھی ہے جڑی کسی نے نہیں کہی؟ کتوں آندھی آ تو بکواس کر رہا ہے. اگر وہ کہاں گا جڑی کسی نے کی تھی, میں کہوں اپنے گھر جا کے کری, میں گند نہ پائی اپنے گھر کری. کیوں کہ پاکستان جو صفائی کا نظام بھی ایڈا کوئی نہیں, میں گند پائے گا کدھر. جڑی یہ جی کر رہی ہے نا جڑی کسی نے کی تھی, وہ اپنے گھر کر جا کے ہمیں وہ بتا. یہ 14 صدیوں میں زمین و آسمان میں گونج رہی, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ہمیں یہ بات بتا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں وہ بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں کہی ہے. میں وہ اپنے پلے رکھ, بس گڈ مار کے رکھ, اپنے تیرے کم آئے گی. ہمیں وہ بتا جو امت کا ایک سلسلہ ہے, 1400 سال سے آ رہا ہے سلسلہ. کہو زور سے سبحان اللہ. محبت سے سب تھوتھال والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ بچے جو کھاریاں سے آئے ہیں صرف وہی نہ کہتے رہیں, آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا کہ اہل محبت بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں. یہاں بھی تعلق تو آ جاتے ہیں. تعلق کہتے ہیں اس کو ہے, تعلق کہتے ہیں اس کو ہے. تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے علاقہ. حضرت امام فخر الدین رازی قرآن پاک کا درس دیتے تھے تو جہنمیوں کا حال بیان کر رہے تھے قرآن سے. تو سلاسل و اغلال وسعیرا, اتنی بیڑیاں پڑی ہوں گی ان کو گھسیٹ کے جہنم میں. تو ایک بابا جی صاحب نے گزرے, فرمایا بڑے تکڑے نے جنہوں رب نو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی جنہوں نے بیڑیاں نہ بتایا, یہ بڑے تکڑے نے. اب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جب اس بابے کی عیبت دیکھی تو چپ کر گئے. فرمایا میری مولویوں والی گل نہیں, تو بابا تو بڑا عجیب ہے, یہ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا راضی یہ کیا اغلال وسعیرا کہہ رہے ہیں؟ سلاسل و اغلال وسعیرا, وہ ایڈے تکڑے نے, انہوں نے بیڑیاں مارنے دی لوڑ ہے. اوے اس کیا فخر الدین راضی اور سانو تے اپنے محبوب دے والاں دی زلفاں وچوں ایک وال دے ایک وال نال بن دیتا سو, اج توڑی لے نہیں گیا سا. یہ پتہ نہیں کون نے جنہوں نے بیڑیاں ماردا پیا, اجے بھی پتہ نہیں لگتا وہ انہوں نے جانا کہ نہیں جانا. امام فخر الدین راضی اتر گئے, ممبر پر بیٹھے تو اترے. فرمایا جے سونیا تینوں منیا سو تے کچھ کنڈل نال سانوں بھی بن دے, اسی بس کیتا ہی نہ علماں تو, اساں بس کیتا ہی نہ علماں تو. جس کنڈل نال تو ہے اس تو نیما کنڈل ہو رہی جو دے نال سانوں بھی بننی جا. گرامی قدر حضرات, دیکھا اب کوئی ان سے پوچھے جا کے وہ کہتے ہیں تعین نہیں ہے تو دیکھیں گے کہاں سے. میں نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے, تو سلوٹے کیوں کھا رہا ہے, تیرا پرابلم ہے, یہ تیرا مسئلہ ہے, تیری الجھن ہے. کیسے دیکھیں گے؟ جیسے دیکھیں گے یہ وہ جانے, جب وہ بیان کریں گے ہم اس پہ ایمان رکھیں گے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کیسے, کیوں, وائے, لیما, کیسے ہو گیا؟ میں کہا یہ کام نہیں تیرا. کیوں؟ کہ ہم ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام. ابو جال کیسے؟ ابو جال کہتا ہے کیسے, کیوں, کب, کتنا؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابو جال کیوں ٹیڑا میڑا ہونے رہا ہے, اے تیرے جائے کندے دی خوراک نہیں جڑی مصطفیٰ دے دینے پہ, اے ساڑی گل ہے سونیا, تو تک کے آیا ہے, تو تک کے
زور سے بولو. آپ کے ضلعوں میں ایسے ہوتے ہیں مفتی بڑے خان، روئی خان، بڑے خان، اس قسم کے ادھر بنتے ہیں مفتی. روئی خان، بڑے خان، بڑے خان، اللہ، ٹماٹر خان، کیپسول خان. ہم اس قسم کے خان کو نہیں مانتے، ہم احمد رضا خان کو مانتے ہیں. روئی خان ٹماٹر خان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. فلانے خان، میں کہ تو نیلا خام خواہ. ہم کیوں کی بات ہی نہیں کرتے. کیوں کرتا رہا ابو جال؟ رات تھوڑی، لمبا سفر، کتھے مسجد حرام، کتھے مسجد اقصی. میں تو عقل کے پیمانے میں تولتا ہے؟ رب کی قدرتوں کو جانتا نہیں تو؟ سوال کیا، اچھا جی مسجد اقصی گئے ہو؟ تو وہ تو ہم بھی جاتے تھے. اگر گئے ہو تو بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں، تھم کتنے؟ نبی علیہ السلام توقف فرمایا. کیوں؟ تھم گننے تو گئے نہیں تھی، گنے نہیں آپ نے، دھیان ہی نہیں فرمایا اس پر. کیوں کہ یہ تھم گننے والی نمازیں ہماری ہوتی ہیں. اوپر دیکھے سارے نقشے کیوں کیا کا پڑے کیا ہو ادھر، ہمیں پتہ نہیں لگتا. صوفیاء ان باتوں کا خیال ہی نہیں کرتے. تو سرکار کی محویت کی نماز، توقف سمجھتے ہو؟ تھوڑا سکوت کرنا، ٹھہر رہو کلام میں. آج جبریل امین علیہ السلام آ گئے، فرماتے رات کو معراج ہوئی ہے، رب کی مرضی یہ ہے کہ آج کے بعد توقف بھی نہیں کرنا، تھوڑی دیر کا وقفہ بھی نہیں کرنا. ادھر سوال آئے ادھر جواب دو. فرمایا جبریل امین ہے جب سے سوال کرتے، فرمایا محبوب یہ نہیں، مجھے رب نے اس لیے بھیجا ہے، میرے حبیب سے سوال ہو گیا. آپ پشت لگائے کھڑے تھے ملتزم کے ساتھ. حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. آپ جاتے ہو عمرے پر گری ہو، بہت سے لوگ جاتے ہو، آپ کو پتہ ہے نا یہ جو حجر اسود ہے اس کے اور دروازہ کعبے کا اس کے درمیان جتنی جگہ ہے نا اس کو ملتزم کہتے ہیں. اور ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ، اسے چمٹا جاتا ہے اس کے ساتھ، کعبہ شریف کے ساتھ. جتنے بھی بندے سینہ لگاتے ہیں. کبھی گئے آپ؟ نہیں. آگے جو لوگ بیٹھے ابھی نہیں گئے. آپ نہیں گئے؟ کوئی تو گیا ہے آپ میں سے؟ کوئی اتنی محفلیں ناتا ہوندی ہیں، ٹکٹ بٹ کے اسی بورے ہو گئے، آج تھوڑی بھی نہیں ہو گئے. مطلب میں تو جب سنتا ہوں کہتے میرپور والوں نے 16 دیے، کوئی کہتا ہے 15 دیے ٹکٹ. اتنے ٹکٹ دیے ابھی تک بھی بچے کہتے ہم نہیں گئے. چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جس محبت سے بیٹھے ہو جاؤ. سرکار دو عالم علیہ السلام، میں بھی کبھی آپ کی جتنی عمر تھی تو میں سوچا کرتا تھا میں کیسے جاؤں گا. میرے پاس جمعہ پڑھاتے ہیں لوگ تو 10 روپئے مجھے دیتے ہیں، میرے پاس کب اتنا کرایہ آئے گا. اور میں بچپن سے ایک بات کا مجھے دھن تھی کہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں. ایسا نہیں سوچا تھا کہ ابا جی سے کہوں 10,000 دے دو جی میں نے جانا ہے. میں جب گیا بھی ہوں تو ان سے مانگ کے نہیں گیا ہوں. ہاں یہ بچپن سے دھن تھی میری کہ مانگوں گا نہیں. تو جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زندگی کا پہلا جمعہ میں نے چتر پڑی میں پڑھایا تھا. آپ سمجھے کہ گجرات والے میں پڑھایا نا، چتر پڑی میں قاری اکرم صاحب پڑھاتے تھے گجرات والے. تو ایک روز نہیں آئے. 1975 میں یہ جمعہ ہوا، 1975 میں. تو وہ جمعہ نہیں پڑھانے آئے، مجھے کہا 10 روپئے دیتے ہیں چلے جاؤ وہاں اوپر کی مسجد میں. اب اس وقت یہ چھوٹی سی مسجد تھی، ساوا رنگ کیا ہوا تھا. اس وقت نیچے ایک مسجد بنی تھی بازار میں، ایک بھابھیوں کی میرا خیال ایک سنیوں کی، اوپر والی تھی ذرا ٹیکری کے اوپر. اس مسجد میں زندگی کا پہلا جمعہ میں نے پڑھا، اور وہ بھی 5 روپئے بس والوں نے لے لی. 5 بچ گئے. میرے دل میں بات آتی تھی کیسے جائیں گے، لیکن جائیں گے کیسے جائیں گے یہ خیال آتا تھا. اور پھر بلایا اور بلانا کرم فرمانا شروع کیا. اب گنتی سے باہر ہو گیا. کتنی مرتبہ گئے؟ صرف برطانیہ کی وجہ سے نہیں، جب تک برطانیہ گئے صرف 1 مرتبہ گئے. شاید آپ سمجھتے ہوں کہ ادھر پاؤنڈ بہت ہوتے ہیں، تو پاؤنڈوں سے نہیں جایا جاتا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں پاؤنڈوں سے نہیں جایا جاتا. وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں 20 سال سے 1 مرتبہ بھی نہیں گئے. میں ان سے پوچھتا ہوں پیسے نہیں ہیں، کہا ہیں تمہیں جاتے نہیں ہو،
کل جی ابھی موقع نہیں ملا, ابھی پتر بھی آنے لیں, ابھی دیا بھی آنیاں لیں, ابھی لاڑا کرنا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے مر گیا تو پھر وہ کس انتظار میں بیٹھے ہو ظالموں؟ سرکار نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس زیادہ راہ بن جائے طلب تو زیادہ راہ کے بغیر بھی رکھے. کیوں کہ جس کو میرے گھر کی طلب نہیں وہ منافق کی موت مرے گا. یہ لفظ ہے, جس کو میرے گھر کا شوق نہیں, اللہ کے گھر کا اور میری زیارت کا شوق نہیں, وہ تو منافق کی موت مرے گا. شوق تو پہلے سے رکھو, اور جب زیادہ راہ تھوڑا سا بھی ملتا ہے تو اڑان بھر لو, بس اڑان بھر لو. کیوں کہ زندگی کا حاصل, زندگی کا حاصل ہے زندگی. ہم اپنے آقا کا معراج بیان کر رہے ہیں. میں ایسا کبھی حوالہ بھی نہیں دیتا اپنے بات میں, تقریر میں ایسے بندوں کا حوالہ دینے کا میں عادی نہیں ہوں, لیکن دے دیتا ہوں اس لیے کہ یہ بات اس نے کہی اور بڑی عجیب کہی. یہ کوثر کا شعر ہے اور یہ میاں والی کا تھا, اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. آپ اگر جان رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کا شعر ہے, اس نے کہا کہ جلسہ معراج مصطفیٰ میں حضور کی معراج ہم سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں. کہتا ہے میری تو یہی معراج ہے کہ میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں. میں گنبد خضرا, وہ دیکھ رہے تھے نا سامنے کھڑے تو اس وقت, میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں. کوثر میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے. میری نظر کی تو آج معراج ہو گئی کہ میں نے اس کو دیکھ لیا جس نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا. کیوں؟ عاشق لوگ اس کو قبر نہیں مانتے. حضرت بلال سے آ کے بنو امیہ کے جو تھا وہ بڑا بدنام آدمی ہے, اس نے کہا یہ بلال کیا کر رہے, قبر سے چمٹتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں قبر پر آیا کب ہوں, میں تو اپنے حبیب کے پاس آیا. یہ کیا نام اس کا یار, مروان کی بات ہے. اس نے کہا تھا حضرت بلال سے یہ کیا کر رہے. تو یہ روئی خان جیسے مفتیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ جا کے حضرت بلال سے پوچھو, کہتے تھے قبر سے چمٹنا ٹھیک نہیں. میں نے کہا یہ بلالی مذہب ہے. سیوم رہے قدموں کو, کہا ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا بڑا ہٹ, ٹھیک نہیں پاٹے خان, ہٹ بڑا. جب سرکار حیات ظاہرہ میں تھے میں اسی طرح چمٹا کرتا قدموں کو, سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا. تو اب بھی کیسے منع فرمائیں گے؟ میں تو قبر پر آیا ہی نہیں, میں تو اپنے آقا کے پاس اسی طرح آیا ہوں جیسا ان کی زندگی میں آیا تھا. مجھے چمٹا. حیات میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا پراٹھ نہ ہاتھ لائی, بلکہ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو اس طرح بھی کر لیتا تھا. ایک مرتبہ کہا الادب المفرد میں کہ سرکار اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح, تو دونوں پاؤں مبارک آپ کے نیچے تھے. یعنی اس وقت جب ایسے آدمی بیٹھتے ہیں نا, اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, پاؤں کے اوپر ایسے, دونوں پاؤں نیچے تھے. فرمایا آئے میرا دل کرے اس طرح تو میں ملتا نہیں. تو میری ہمت بڑی, میں نے کہا یا رسول اللہ ایک پاؤں تو نکالی. انہوں نے کہا یہ کیا تکلیف دے رہے ہو؟ صحابہ نے پاس سے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس میرا عشق ہے یار, تھوڑا دیکھو کیا ہوتا ہے. یا رسول اللہ ایک پاؤں نکالی. نبی علیہ السلام باقاعدہ جس طرح بیٹھے تھے نا حالت بدلی, اپنا پاؤں نکالا. حضرت نے بہت سارے لیا حضرت بلال نے. یا رسول اللہ اتنی دور سے آئے ہو, میں اونٹ چلا رہا ہوں ادھر بڑی دور, تو میرا تسکین ہی نہ ہوتی اگر میں اپنی خوراک نہ لے لیتا. میری خوراک ہے آپ کے قدموں کو بہت سا دے لیا. ایسے تھے. اور آج کیا سوچ رہے, بالکل بڑا شرک ہو جاتا ہے, بڑا فلان ہو جاتا ہے. میں نے کہا پاگلا تینوں پتا کہ تو روئی خواہ ہے, تینوں کی پتہ, بلکہ روئی خواہ کے رونی خواہ ہے. تجھے کیا پتہ ہے؟ یہ مسئلے پوچھے جا حضرت بلال سے. سبحان اللہ. یہ مسئلے پوچھنے جا پوچھ صہیب رومی سے. یہ مسئلے پوچھنے جا کے پوچھ سلمان فارسی سے. وک وک کے آئے رہے, وک وک. سلمان فارسی کو کبھی حال دو, حدیث میں پڑھو, سیرت میں آپ کو سمجھ آ جائے. وک وک کیا ہے؟ حالانکہ بڑے بادشاہ کے رئیس کے بیٹے تھے ایران میں, مگر جب خبر ملی کہ مصطفیٰ آئیں گے تو بس چلنا شروع کر دی. اور کلیساؤں میں پادریوں میں راہبوں میں بکتے مدینہ شریف آئے. اور حضرت سلمان آئے, 2-3 سوالات کرنے تھے وہ کیے. جو پڑھا تھا راہبوں سے نبی آخر الزمان کیسا ہوگا,
پہلے دن آئے نا چند روپیے پیش کیے اور ساتھ لفظ بولا یہ صدقہ کے ہیں. نبی علیہ السلام نے بیت المال کے امین کو کہا یہ صدقہ ہے لے لو, صدقہ مجھ پہ حرام ہے. سلمان کہتے میری آنکھیں کھل گئی. کیوں؟ کہ میں نے راہبوں سے نشانی پڑی تھی کہ اللہ کا نبی وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسرے دن آیا, میں نے کچھ عطیہ پیش کیا, میں نے کہا یہ ہدیہ ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی جیب میں ڈال لی. فرمایا مجھے راہبوں نے بتایا تھا کہ جو گفٹ پیش کرے گا ہدیہ وہ نبی رد نہیں کرے گا, لے لے گا. جو صدقہ دے گا وہ رد کرے گا, وہ بیت المال کو لوٹائے گا, خود نہیں رکھے گا. فرمایا دونوں نشانیاں میں نے دیکھ لی, مگر ایک نشانی ایسی تھی کہ بے تکلفی کے بغیر میں بات کر نہیں سکتا تھا. وہ کیا؟ فرمایا آخری راہب نے مجھے کہا تھا کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک ابری ہوئی جگہ ہوگی, اس پر ان کا نام لکھا ہوگا اور یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ. تیسرے دن آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اب نہ کوئی ہدیے والی بات نہ عطیے والی بات, اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ مور ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار چادر اوڑے ہوئے تھے. اچانک فرمایا سلمان یہاں بیٹھو, آ کے ادھر بیٹھو. ادھر بیٹھے تھے, ادھر بیٹھ جاؤ. وہ ادھر بیٹھ گئے. جب ادھر بیٹھے تو چادر تھوڑی سی سرکار نے مونڈے سے سرکا دی. حدیث سے صحیح میں آتا ہے, مطالبہ نہیں کیا. چادر سرکار کی یوں لی ہوئی تھی. صحابہ بھی کہتے اس طرح چادر سرکار نرنج چادر تو لیتے نہیں تھی, آج کس طرح چادر لے لی. فرمایا جو تو بک رہا ہے تو ہماری بھی نظر ہے تم پر. کیا چاہیے. شعر اگر غزل کا سمجھ آتا ہو تو آپ کو سناتا ہوں. ایک لگی کے دو اثر ہیں اور دونوں حسب مراتب ہیں. کیوں؟ لو جو لگی ہے شمع پر تو رقص میں ہے پروانہ بھی. یوں ہی پروانہ رقص نہیں کرتا, شمع بھی جلتی ہے آگ سر پہ رکھ کے. فرمائے جو تو بکتا آ رہا ہے تو ہمیں بھی خبر ہے. تجھے کیا چاہیے زور سے کہو سبحان. ایسی تقریر سننے کو بھی تو ایک دماغ چاہیے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایسے بیٹھے رہیں تو تقریر آتی ہے. لو جو لگی ہے شمع پر تو رقص میں ہے پروانہ بھی. شمع کی لو بجھے گی, کیوں؟ وہ بھی تو گڑ رہی ہے نا اندر سے, اس کے کلیجے میں آگ لگی ہے نا, یہ سر پہ آ گئے. تو یہ مثال ہی ہے, اور مثال کو ممثلہ کا عین نہیں ہوتی. آپ سمجھنے کی کوشش کرنے میں کیا رہا ہوں. فرمایا جو پروانہ رقص میں آیا ہے تو شمع بھی تو کو جل رہی ہے نا. تو لوگوں کو پروانے کی قربانی یاد آتی ہے, یہ نہیں آتا کہ شمع بننا کتنا مشکل ہے. لوگ ہمیشہ پروانے پر ہی ترس کرتے ہیں, کیونکہ جی وہ تو جل گیا. تو میں نے کہا وہ رہ گئی جس پہ وہ جلا, وہ تو صبح تک پگھل گئی ساری. تو محبوب بھی یوں نہیں ہوتے کہ ان کے اندر کوئی سوز نہ ہو. ہوتا ہے تبھی رب ان میں محبوبیت کی شان رکھتا. اس سے بڑی محبوبیت کیا ہوگی کہ جب حضور عین وصال کی کڑی تھی رب کے ساتھ. عین رب تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ چاہیے؟ فرمایا تیری حمد ہے, سب کچھ کو انتہا ہو گئی. فرمایا اور کچھ؟ عرض کی اور یہ ہے کہ میرے تو یہ کرم فرما دیا, میری امت کا کیا بنے گا. اب بتاؤ اس سے زیادہ محبوبیت کیا ہو. ابن عربی فرماتے ہیں نبی پاک کے ہزاروں احسان ہیں ہم پر, لیکن اس احسان کا ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ محبوب سے ملاقات کی گھڑی میں بھی وہ اپنے غلاموں کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ بڑے سے بڑا حوصلے والا ہو تو بھول جاتا ہے, مگر یہ حضور ہی ہیں. والد صاحب مجھے ملے برطانیہ میں, کہنے لگے 1 گھنٹے کا ٹرانزٹ ملا ہے مجھے, میں ڈنمارک جا رہا ہوں. میں کہا ارادہ کیے اگر ہوں کسی میں پڑھ کے کٹنا ہے تو میں نہیں جانا. 8 سال رہ سکتا 1 گھنٹے کے ویزے. آپ کو سمجھ آ رہی میری؟ نہیں آ رہی, جس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں. بھائی آپ کو میرا گوڈا ٹکانے کی جگہ مل جائے تو آپ امریکہ سے لاش ہی آتی ہے, بندہ پرت کے نہیں آتا. اب بغیر مثال کے سمجھو, اتنی بات سے آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ جب کسی محبوب جگہ پہ جہاں پہ رزق ملتا ہو, روزی ملتی ہو, آسانی ملتی ہو, وہاں سے کوئی نہیں پلٹتا. تو رب تو واصل رب سے حضور تو واصل ہو گئے تھے, اب کیوں یاد کیا امت کو؟ فرمایا اس لیے میرے مالک کہ تو نے اپنا محبوب مجھے بنایا اور میرے دل میں تو نے اپنے بندوں کی محبت ڈالی.
اب مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میں تو منزل پہ پہنچ گیا وہ رہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ میں ان سب کو لے کے تجھ سے ملا رہا۔ ابن عربی فرماتے ہیں اس پر کروڑوں سلام ہے حضور پر کہ کس جگہ ہمیں یاد کیا، ورنہ اس گھڑی کون یاد کرتا ہے؟ ایک صدر صاحب ہمارے گئے بش سے ملنے امریکہ، اخبار والے پوچھتے تھے جی وہ جس ایشو پر گئے تھے وہ کہہ لیں ایسی وائٹ ہاؤس گیا ہی تو مجھے ایشو بھول ہی گیا، تو سبزہ بہت تھا۔ تو میں نے کہا کھوتے ہیں وہ گئی کچھ تو چاہیے، سبزہ تے رج گیا مسئلہ بھول گیا، مسئلہ بھی آپ کا کشمیر کا ہی تھا۔ اور نے کہا اس کانفرنس میں کیا اٹھایا؟ آپ کہا اٹھانا تو تھا بس میں تو اپنا آپ ہی بھول گیا، مسئلہ کیا اٹھانا، مسئلے ختم۔ تو مسئلے جن کو یاد رہتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں۔ اب کتنی لذت ہوگی وصال محبوب میں بھائی، اور محبوب حقیقی، یہ چند گھڑیوں کی محبت والا مثال نہیں، تو محبوب حقیقی کا مثال ہے، اور وہاں بھی یاد کرتے ہیں، اور کتنے قرب میں ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلَهَا بَيْنَ صَدَيَّيَّ عَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ فرماتے ہیں میں وہ قریب تھا، بڑی باتیں ہوئیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ 18,000 سال گزر گئے، کیوں؟ کہ وقت کو روک دیا تھا۔ ایجے ٹوٹا کرنا لے جاگن والے ابو جہل براتی اٹھے کدھر جگہ کی ویڑا ہو گئے، فرمایا ویڑے کو روکو، بس ختم، ٹھہراؤ کر دو، کوئی پتہ نہیں کرے گا ٹائم کیا ہے، بس حضور کا سفر جاری ہے۔ یہ بڑی لمبی مثالیں ہیں، اس کے اصحاب کہف کی بھی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن یہاں میں خاص مرحلہ معراج کا آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ سے کہا بما یختصم الملأ الاعلی، یہ میرے بڑے بڑے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں، ملأ اعلی کس میں جھگڑتے ہیں؟ میں کہا مجھے پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جب بھی رب کے سامنے آتے ہیں بات کرتے ہیں اللہ سے مخاطبے میں تو کبھی علم کا دعویٰ نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارے نبی کہیں گے ہم کیا جانتے، تو جانتا ہے، اور اس سے کوئی روڑی خان یہ نہ کہے کہ وہ جانتے نہیں، وہ جانتے ہیں لیکن رب کے سامنے نہیں کہتے کہ ہم جانتے، کیونکہ جس نے اس کے سامنے دم مارا وہ پھر مارا گیا۔ اب فرمایا آپ جانتے ہیں، فرمایا وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھا، جہاں مہر نبوت تھی نا وہاں رکھا، جہاں چادر سرکائی تھی تو حضرت سلمان نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اس ادا پہ بھی عاشق ہو گئے کہ میرے کہے بغیر ان کو معلوم ہے میں دیکھنا کیا چاہتا ہوں، مہر نبوت اسی جگہ پہ۔ حضور فرماتے بین کتفیہ، اور کتف کہتے ہیں کندھوں کو، یہ جو خبلیٹیں ہوتی ہیں نا بندے کی ان کو کہتے ہیں کتف، تو فرمایا کتف کے درمیان یہاں مہر نبوت کا یہی مقام بنتا ہے، دونوں کے درمیان یہاں رکھا قدرت کا ہاتھ۔ وجدت برد اناملہا بین صدیہ، یہ صد یہ ہوتے ہیں، یہ سینہ ہے، صدی ان کو بولتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ جگہ ہے، یہ جگہ یہاں ہاتھ رکھا، یہاں فوجدت بردہا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے یہاں محسوس کیا، ید قدرت جیسا اس کی شان ہے اس طرح کا، یہاں ٹھنڈک۔ اب آپ اگر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کیا یاد کروں گا، تو تال والوں کو بھی یہ میں نے موتی جو ہے شان رسالت کا سنایا ہے، یہاں ٹھنڈک پیدا ہوئی، ہاتھ یہاں رکھا ٹھنڈک یہاں ہوئی، ادھر کی ٹھنڈک ادھر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ علامہ عینی کہتے ہیں کیوں ٹھنڈک پیدا ہوئی؟ جب تجلی طور پہ آئی تب تو آگ لگی، اور یہاں قدرت کا ہاتھ آیا تو ٹھنڈک پیدا ہو گئی، جب تجلی بھی اس کی ہاتھ بھی اس کا تو پھر تو دونوں جگہ آگ لگنی چاہیے تھی، لیکن علامہ عینی اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، فرمایا طور خاک تھا جل گیا، ان کا سینہ نور تھا نور علی نور ہو گیا۔ زور سے بولو، ارے زور سے بولو، فرمایا اب بات کیجئے
تلاوت کیجئے. حضور فرماتے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. 18,000 عالم اور 14 طبق مجھ پہ روشن. ہاتھ تکلیم ایک لحظے میں سب کچھ مجھے معلوم ہو گیا. میں نے جان لیا، پہچان لیا سب. اب خاص مقام ایک آپ کو سنا چکا، اتنا قرب ہے. اب قدرت کا ہاتھ آئے، اس کی مثال نہیں دے رہا میں، آپ سے رکھتا ہوں اس کی مثال نہیں. کیوں کہ اس ہاتھ کی مثال ہی نہیں، ایسے انگلیاں نہیں. حالانکہ انامل کا نام لیا ہے حضور. بردہ انامل، ہاتھ نہیں، آگے انگلیوں کی بھی بات. لیکن ان انگلیوں کو وہی جانے جو بیان کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے صرف ماننا. الذین یؤمنون بالغیب، انہوں نے تو دیکھ کر بیان کیے، ہم ان سے سن کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں ٹھنڈک محسوس کی، علم سارا آ گیا. اور اب ملائکہ سے کہا کہ پوچھ لو بھائی، ملائکہ اعلیٰ آ جائیں اور حضور سے پوچھیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، حضرت میکائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، سب نے پوچھا. سوالات کے جواب دیے آپ نے. یہ پورا ایک لمبا مضمون ہے 2-2.5 گھنٹے کا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ویسے بھی چھوڑتا ہوں، جو لوگ فضائل اعمال کی تقریریں کرنے والے ہیں وہ اس میں بول رہے ہیں. میں زیادہ عقائد پر بولتا ہوں. وہ باقاعدہ ان کا شعبہ ہے، اس میں وہ چلتے رہے. اور اچھا ہے، وہ بھی ایک مستقل دین کا حصہ ہے. مگر سب بیڑے ایک بندہ تو نہیں اٹھا سکتا. اب سوالات کرے، حضور جواب دے. علامہ علی کہتے ہیں اس کو عرش کہتے ہو، یہ درس محمدی ہے. حضور نے فرشتوں کو پڑھایا. اور اسی مقام پر صاحب مواہب لدنیا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے بھائی لاتے تھے جبریل، شاید وہ استاد ہوں حضور کے. اب جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں ہاتھ باندھے بتا رہے ہیں بھائی میں لاتا ہوں مگر استاد یہی ہے. کہ جن حقیقتوں کا مجھے بھی پتہ نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ اس کے جواب ارشاد فرما دیجیے. حضرت مولانا محمد بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سائی واڑ والے ہمارے بڑے، ان کو کہتے تھے بڑے دیوانے خطیب ہیں. وہ اس مقام پر یہ شعر پڑھتے تھے کہ تعلیم جبرائیل امین تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. خوبصورت شعر ہے ان کا، ان کو یاد کرتے ہیں. وفات پا گئے دنیا سے. کیا نور والے لوگ، کیا کس قسم کی تقریریں فرماتے ہیں. تعلیم جبرائیل امین تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اب تحفہ نماز عطا فرمایا. تحفہ نماز کیوں کہ آپ کی معراج تو ہو گئی، غلاموں کی معراج اس میں ہوگی. یہ لے جائیے گا، مجھ سے ملاقات کریں گے، مجھ سے بات کریں گے، میرے قریب ہو جائیں گے. اور سجدہ بڑے قریب کا مقام ہے، قرب کا مقام. یہ لے جائیں. اور 50 دے دی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے صفحہ 70 پر نہیں جاؤں گا بغیر ضرورت. اور جس کو ضرورت ہوگی وہ بے شک پوچھے، میں اس کو بتاؤں. بخاری شریف میں 50 سرکار نے لے لی. اور حضوری میں جتنا زمانہ گزر گیا کوئی تعین نہیں کر سکتا اس کا. اس سے واپس تشریف لائے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا لائے آپ؟ فرمائے نماز. کتنی؟ 50. فرمائے زیادہ ہے. ارجع الی ربک. جو سنانا ہے لفظ وہ صرف یہ ہے، ارجع الی ربک. ارجع الی ربک. زور سے کہو. آپ کو نہیں آیا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا. یہ تو تھاڑ والے جو دوست ادھر بیٹھے ہیں برطانیہ میں، ان کی وجہ سے چھوڑ دیا. وہ بہت زور زور سے بولتے ہیں، آپ کے حصے کا بھی وہ بولتے رہتے ہیں. وہ پورا مزاج میرا سمجھتے ہیں، اسی لیے دوست بنتے. میرے دوست وہی بنتے جو میرا مزاج بھی سمجھتے. جن سے مزاج نہ ملے نا، وہ فرشتہ سیرت بھی ہوں تو میری ان سے بات نہیں چلتی. کسی بات کرتے وہ اپنے گھر رہے ہیں، اور فرشتے بھی رہیں تو گھر رہے ہیں. یہاں تو پہلے سب سے مزاج ملے گا تو بات ہوگی. تو وہ لوگ سن لیتے ہیں، مجھے بات کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ بھی دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے چلو ان کے لیے بولتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ سارے ٹبر دی گولی تے ایک تیرے دم بدلے. اب تو سنانا پڑے گا یار، یہ ایک سے بھی ہو جائے تو سب کا نخرہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عبدالعزیز چشتی صاحب کا شعر ہے، سارے ٹبر دی گولی تے ایک تیرے دم بدلے.
تو یہ تو بننا پڑتا ہے. اللہ کے بندو کیا لفظ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ ارجع الی. اب موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ معلوم ہوا آپ کو؟ یہ نہیں کہا کہ عرش پہ جائیے، یہ نہیں کہا جہاں سے پہلے آواز سنی تھی وہاں جائیے، یہ نہیں کہا جبریل امین کے پاس جائیے، یہ نہیں کہا سدرہ پر جائیے، یہ نہیں کہا عرش پر جائیے. موسیٰ پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے پاس ہی گئے ہیں. ارجع الی ربک. یہ بخاری میں لفظ دکھانا میری ذمہ داری. اس لیے نبیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور رب کے پاس ہی گئے تھے. ارجع الی ربک جائیے. اور اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے بلایا تھا گئے تھے، اب اپنے آپ کیسے جاؤں؟ یہ مقام بڑا نازک ہے. یہ جواب نہیں دیا، گئے پھر گئے نا. اور ایک روایت، دو روایتیں ہیں بخاری شریف میں. ایک میں ہے کہ ہر دفعہ جاتے تھے تو 5 معاف ہوتی تھی، اور ایک روایت میں 10 معاف ہوتی تھی. 5 والی کو قبولیت ہے. زیادہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جانے میں 5 معاف ہوتی تھی. تو 45 نمازیں معاف ہوئی. کتنی مرتبہ گئے حضور؟ 9. کتنی مرتبہ؟ 9. 5 45 ہوتے ہیں نا. تو 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے بھی. تو 9 دونے حساب میں بھی کمزور ہیں آپ. کوئی بات نہیں، ٹیوشن لیا کریں. 9 دونے 18. زور سے بول دیں 18. 9 دونے 18. اور پہلی دفعہ جانے کے 2 دفعہ جانا آنا. یہ 9 تو بعد کا ہے نا. جو اصل گئے تھے، اصل جو بلانے پر گئے تھے، وہ بھی 2 اس میں ڈالو. 18 میں تو کتنے ہو گئے؟ 20 ٹائمز. 20 باری. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی شان ہے حضور کی رب کے ہاں کہ آپ اپنے گھر میں رات کو 20 مرتبہ نہیں جا سکتے. جا کے دکھاؤ. ابھی آئے ہو، جا کے دکھاؤ. 5 باری جاؤ تو 4تھی باری جناب پٹک کوئی چیز پڑے گی. چکر کی چل رہی ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ کدھر جاتے ہو؟ سوال ہے. اور یہ تو ہمارا حال ہے یہاں جو مثلی بنتے پھرتے ہیں. مگر روئی خواہ اے تیرے متھے تے جڑا گڑوں میں ایک ہی دوئی. اگر کل ہی انہوں نے فرائی پان مارے ہے میرے متھے تے، اے وہ دا گڑوں نکلے. میں حالت تیری یہ ہے اور متھے کتھے لانے پیا. اپنی اوقات دیکھ. ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو آلنے، شتیرہ نو جپے. یہ تیری اوقات ہے روئی خواہ. کتوں گڑوں کٹے. کل ہی انہوں نے کل ہی کرم فرمایا. گڑوں میں نکلے ہیں تھے. تیرا میرا یہ حال یہاں ہو رہا ہے اور ان کا استقبال وہاں ہو رہا ہے. اور ہے بھی بخاری شریف. میں سپیکر لا کے کہہ رہا ہوں، جتنے روئی خواہ ہیں نا وہ سن لیں اس بات کو. کسی خطرے میں مسئلہ نہیں کر رہا میں. 20 مرتبہ گئے ہیں، آئے ہیں. 20 مرتبہ گئے، 10 مرتبہ گئے، 10 مرتبہ آئے. معلوم ہوا فاضل بریلوی جو بات کہی اسی وجہ سے کہی ہے اس حدیث سے. کیا کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشے ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گھومنے جلوے ظاہر گیا. لمعے باطن میں گھومنے جلوے ظاہر گیا. لمعے باطن جلوے باطن میں گھومنے والی بات آئی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ آخری بات کرتا ہوں. یہ جو بات بتائی ہے میں نے آپ کو علماء باطن میں گھومنے، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ بات فرمائی. اور اسی بات کو
اسی بات کو حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی نے بھی فرمایا، ان لفظوں میں فرمایا جانی نال ملے دل جانی تے وتھ نہ لیا، جو ہے نا لمائے باطن میں گھومنے جلوے واحد گیا، سبحان اللہ، لمائے باطن میں گھومنے جلوے واحد گیا۔ اس کو میاں صاحب بھی بولے، کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی بولے، فرمایا جانی نال ملے دل جانی، جانی نال ملے دل جانی وتھ نہ لیا ذرہ، تے خلط تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقررہ۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ جی ہاں، یہ بالکل قریب ہے آپ کے چیچیاں شریف، تو بریلی شریف سے جو بات ہوئی ہے چیچیاں شریف سے بھی وہی ہوئی ہے۔ معلوم ہو عاشقوں کا مذہب ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ بولی مختلف ہوگی، فلسفہ ایک ہی ہوگا اس کے۔ جو میاں صاحب بات اعلیٰ نے کہی ہے وہی میاں صاحب نے کہی، کہ سب کسے تھی گئے اگیرے چاچا پردے نوری، کعبہ قوسین ادنیٰ تائیں پایا شان حضور۔ یہ خاص مقام ہے۔ حضرت میاں صاحب الحمدللہ اس مسلک میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پنجابی کے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ اردو والے عربی والے اعلیٰ حضرت۔ میاں صاحب بھی پنجابی اور اپنی آپ کی زبان جو بھی کشمیر کی آپ پٹواری ہے جو بھی بول رہے ہیں، یہ میاں صاحب اس زبان میں اعلیٰ حضرت کا ہی بات کر رہے ہیں، دونوں ہم عصر بھی ہیں، قریب قریب دور ہے ہم کا۔ تو سرکار کے اس قرب کی منزل کو ہی معراج کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے چیدہ چیدہ واقعات کا کیا، وہ 1.5 گھنٹہ پھر بھی گزر گیا، ورنہ اگر میں تفصیل سے بیان کرتا تو کوئی گھنٹے لگتے مجھے۔ زندگی میں ایک مرتبہ تفصیل سے بھی معراج شریف کا واقعہ بیان کیا، منانا میں۔ منانا جانتے ہو؟ ایسمانی کے آگے ایک چوکی ہے، اس کو بولتے ہیں منانا۔ منانا میں نے زندگی میں پوری تفصیل سے از اول تا آخر عشاء کے بعد یہ واقعہ شروع کیا تھا، اور تقریباً 6.5-7 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا۔ تو اس کے سب جزیات پر اگر بات ہوگی تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو یہ خاص واقعات ہیں جو میں نے آپ کی نظر کیے اس طرح قرب ربانی میں۔ تو ایک شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور یہ بزرگ ہمارے جو پہلے نعت پڑھ رہے تھے ان سے میری گزارش ہے کہ 2 شعر سلام کے بڑے خوبصورت سنا دیں۔ وہی قریشی صاحب کدھر ہیں؟ چلے گئے ہیں؟ نہیں ہے؟ پھر قریشی کیسے؟ قریشی آخر دم تک کامیاب۔ اب عیان سنائے گا، چلو عیان ہے ہو نا، مصطفیٰ جانے پیلا کو سلام شمائے حزنی ہدایت پیلا کو سلام شمائے حزنی ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی چمکا
عصمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اور پیارے رسول السلام بد کے مکین یہ سلام تمام باپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، لنگر کا بندوبست ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں۔ حاجی سلطان صاحب جن کے احسال ثواب کے لیے محفل ہے، اس کے علاوہ ایک ہماری اور عزیزہ پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں، ایک شام نور اتاری ہمارے نعت خوان نے ان کی والدہ کے احسال ثواب کے لیے بھی دعا کریں گے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ کریم، جو کچھ پڑھا گیا، بیان ہوا مجلس پاک میں، جو لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ سے سب انبیاء کرام رسول اعظام کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، ازواج مطہرات کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ 4 یار تمام صحابہ پاک کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ مجتہدین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ طریقت کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت غریب نواز سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند، حضرت عمر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان اعیان کے واسطہ سے یا اللہ حاجی سلطان احمد مرحوم ان کی روح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، آخرت کی منزلیں ان پر آسان فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور جس بچے کی والدہ احتشام کی فوت ہوئی ہیں، یا الہ العالمین ان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب مرحومین کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جو صحیح العقیدہ لوگ اس قبرستان میں گاؤں کے مدفون ہیں، ان سب کی قبروں کو نور ایمان سے منور فرما۔ جو زندہ موجود ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوز دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، چیچینیا کو آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان آزاد کشمیر فاٹا کے مسلمانوں کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرما، سب کو امن و امان نصیب فرما۔ اور جن جن دوستوں نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، انعقاد کیا، اس میں کوشش کی، ان کی کوشش قبول فرما، دین دنیا ان کی بہتر فرما، ان کو برکات سے مالا مال فرما۔ سب حاضرین کو، علماء کو، صلحاء قرآن نعت خوانوں کو یا اللہ علم میں عمل میں فیوز رحمانی، یا اللہ روحانی فیوز و برکات میں اور ترقیاں عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ
अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں تمام احباب کی گزارش ہے نیچے لنگر تقسیم ہونے دیں